السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 212 سیریل ہے۔ یہ بند کر رہے اس لیے کہ آواز بہت ہے باہر کی۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت حکومت کے بارے میں کیا فرمائی کہ اگر اسلامی حکومت میں غیر مسلمین رہتے ہیں تو ان کے کیا رائٹس ہوں گے، اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہم کریں گے حکومتی سطح پر۔ یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں ذاتی طور پر نہیں ہیں۔ ذاتی طور پر تو جو باتیں ہیں اخلاقیات کی وہ اپنی جگہ ہیں، وہ آپ کو ہم نے باتیں بتا دی ہیں۔ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ حکومت کی رسپانسبلٹی اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہوگی اگر غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو۔ اچھا، غیر مسلم ہمارے پاس 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو ہم غیر مسلم مانتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک اسلامی حکومت پر غیر مسلم حکومت نے اٹیک کرنے کا پلان بنایا یا اٹیک کر دیا۔ اسلامی حکومت نے ڈیفنس کیا اور ڈیفنس کرنے کے بعد وہ سرنڈر ہو گئے۔ سرنڈر ہونے کے بعد دونوں کے درمیان میں ایک صلح نامہ لکھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی یا دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایک شرط کے ساتھ صلح ہو جائے گی، جتنی چیز صلح میں ہوگی یہ ایک طرح کا ایک گروپ ہے جو غیر مسلم ہوگا جن سے ہماری صلح ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے بارے میں آپ کو ابھی الگ سے بات کریں گے۔ یہ 3 جو کیٹیگری غیر مسلم کی ہے اس میں سے ایک کیٹیگری کی یہ لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد اسلامی حکومت کو اللہ نے فتح دی۔ فتح دینے کے بعد اب ہم نے ان پر جب قبضہ کر لیا تو وہ سرنڈر ہوئے۔ مفتوحین جسے کہتے ہیں، ہمارے فتح کیے ہوئے علاقے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، کچھ لوگوں نے سے نہ وہ صلح میں شامل ہیں نہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بڑا امن و امان ہے، ہم آپ کے یہاں آ کر کے رہنا چاہتے ہیں غیر مسلم، حکومت کیا ہے؟ اسلامی ہے۔ تو اس طریقے سے 3 کیٹیگری کے غیر مسلم ہو گئے۔ پہلی کیٹیگری جنہوں نے اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور سرنڈر ہو گئے اور ایک صلح پر زندگی گزارنا طے پا گیا۔ دوسرا یہ کہ لڑتے رہے اور اسلام نے فتح حاصل کی، مجبور ہو کر کے وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ یہ مفتوحین ہے، یہ دوسرے کیٹیگری ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا آدمی اسلامی حکومت سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان تینوں کے ساتھ اسلام کیسے معاملہ برتے گا؟ تو ہم سب سے پہلے پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ کہ جو تمہارا معاہدہ ہو جائے گا اس کے تحت اب تم کو اس ملک میں زندگی گزارنی ہے، ملک ہمارا ہوگا، تم کو تمہارا جو بھی ہمارا معاہدہ ہو جائے گا ہم اس کے تحت تم کو رہنے دیں گے۔ اب معاہدے میں جتنا اسٹرانگ اسلامی فوج ہوگی اتنا اسٹرانگ وہ معاہدہ کرے گی۔ اب مثال کے طور پر دے گا کہ لڑنے میں ہمارا بھی نقصان ہے اور وہ صلح کے لیے تیار ہیں، تو کمپرمائز کرنے میں جیسا اوپر نیچے ہوتا ہے ساری کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاف ذرہ برابر بھی اسلامی حکومت 1 انچ ہل نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ غالباً میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک قیدی کو پکڑا اور اس نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ 1000 روپے دے کر کے آپ ہم کو چھوڑ دیں گے۔ ایک عورت پکڑی گئی تھی، حالانکہ اس کے بارے میں صحابہ پہلے سے پلان بنائے تھے کہ اگر وہ عورت قید ہوئی تو بہت ملینر ہے وہ، لہذا ایک بڑی رقم لے کر کے اس کو چھوڑا جائے گا۔ یہ صحابی کو پیسہ گننا نہیں آتا تھا، جانتے تھے کہ 1000 روپیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ہم کو چھوڑ دو، کیا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا ہم 1000 سے کم میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1000 روپے لے لو۔ اب جب یہ بات اسلامی فوج کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنا ماتھا پٹک لیا،
کہ ہم تو وہاں ملین کی بات کرنے والے تو انہوں نے 1000 میں چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اس سے معاہدہ کر لیا ہے تو آپ کو ہر حال میں 1000 روپے جیسے ہی وہ پے کرے گی عورت چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک ذاتی معاہدہ تھا، اس کے باوجود بھی اس کو ہلنے نہیں دیا گیا۔ اور حکومت کا جو معاہدہ ہے وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جب حکومت کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ایک معاہدہ کرتی ہے، جس وقت وہ معاہدہ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ یہ برتیں گے، جب وہ سارا اس کے اوپر کنٹرول کر لیتی ہے تو ایک بھی معاہدہ پورا ہی نہیں کرنا ہے۔ جیسے پولیس ہے، پولیس جو مجرمین کو پکڑتی ہے ان سے بہت اچھے اچھے وعدے کرتی ہے، دیکھو ایسی بات بتا دو ہم کیس ہلکا کر دیں گے، ختم ہو جائے گا 2-4 مہینے کی بات ہے، ایسے کر کر کے ساری باتیں ان سے نکلواتی ہے۔ جب ساری بات معلوم ہو جاتی ہے تو سارا کیس ان کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اسلامی حکومت میں پولیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے وعدہ کریں اور پھر ان کو کیا کر دیں۔ آپ اگر جو وعدہ کریں گے تو اس لحاظ سے ان سے بات کریں، اور جو وعدہ آپ کریں گے وہ شریعت کے لحاظ سے کریں گے۔ آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی وعدہ کر لیں۔ تو یہ جو پالیسی ہے آج ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں جب کسی سے دو میں لڑائی ہوتی ہے تو کسی بات پر بہت فیاضانہ لحاظ سے بہت لبرل ہو کر کے دل بڑا ہو کر کے معاہدہ کر لیتے ہیں، جب ان کو پورا کنٹرول ہو جاتا ہے تو ایک بھی معاہدہ پورا، یہ تو درکنار ہے۔ ابھی جب یہ افغانستان کا معاملہ ہوا تھا تو پورے دنیا کے جو ہے امیر ملک اکٹھا ہو کر کے کہ بھئی افغانستان کو مدد کرنی ہے، اور بھری محفل میں ہم اتنا دیں گے ہم اتنا دیں گے۔ پچھلا 12 سال ہو گیا، اس میں سے 50% سے زیادہ اب تک پیسہ نہیں آیا ہے، اور یہ عام بات ہے حکومتوں کے لیے، عام بات ہے کہ وہ موقع پر وعدہ کر لیں گے کہ ہم فلاں ملک میں باڑھ آ گئی ہے، فلاں آ گیا ہے، اتنے ملین ڈالر دیا جائے گا۔ وہ سب کاغذی کارروائی ہے، جو دے دیں وہ آ گیا ہے، جو نہیں دیے اس کو کوئی کلیم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلامی حکومت میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من ظلم معاہدن، کہ جو شخص کسی معاہد صلح جس سے صلح ہوئی ہے اگر اس پر ظلم کرتا ہے، او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ، یا یہ کہ اس سے نقض کرتا ہے، توڑتا ہے، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس سے کوئی چیز ایسی حاصل کرتا ہے جس میں وہ دینے کے لیے بیچارہ تیار نہیں ہے لیکن چونکہ تمہارے انڈر میں رہ رہا ہے لہذا اپنی چیز دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فانا حجیجہ، میں اس کی جانب سے قیامت میں حجت پیش کروں گا، میں وکیل بن کر کے اس غیر مسلم کی طرح سے مسلمان کے اوپر کیس کروں گا، لہذا اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات آپ سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ جو معاہدہ ہوگا اس کے تحت معاہدہ والے سے اسلامی حکومت کو معاملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آئیے دوسرے جن سے اسلامی حکومت، اسلامی فوجی لڑنے کے بعد وہ شکست کھائے، اسلام جیت گیا، جیتنے کے بعد اب ان کے اوپر کنٹرول ہوا۔ ایسی شکل میں یہ بھی غیر مسلمی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ایک تو جب قید ہو جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کہ صاحب ہم کو چھوڑ دیا جائے، اتنا پیسے لے لیا جائے، اگر وہ امیر اس پر راضی ہوتا ہے تو پیسے لے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ذاتی طور پر بات ہوتی ہے۔ پوری زمین کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ایسی شکل میں کیا ہے کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی ٹیکس کا آپ نے نام لے لیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا، ٹیکس کتنا ہوگا یہ ایک بات کی بات ہے، ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اگر اس نے ٹیکس پر معاہدہ کر لیا تو اب اس کی ساری چیز محفوظ ہو گئی۔ گرچہ آپ نے اس ملک پر فتح کیا ہے، اس کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس کی کسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کے گھر، اس کی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، ساری چیز اس نے اس ٹیکس کے بدلے میں جان، مال اور عزت تینوں کا پروٹیکشن آپ سے لے لیا کہ میں آپ کو ٹیکس پے کروں گا۔ اس کی زمین پر وہ خود کھیتی کرے گا، وہ جو چاہے کھیتی کرے گا، آپ سے کوئی بحث نہیں ہوگی جب آپ نے ٹیکس کا وعدہ کر لیا۔ مطلب ٹیکس لینے کے بعد اب آپ کو اس کے اوپر کوئی اختیار باقی نہیں رہا، صرف اختیار کیا باقی رہا کہ آپ ٹیکس لیں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس لیا جائے گا، کہ کیسے لیا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ کے رسول نے اس پر یہ بات نہیں فرمائی کہ کتنا ٹیکس لیا جائے ایک آدمی سے،
تو ہمارے پاس 4 سسٹم ہے ٹیکس کے. نمبر 1 یہ ہے کہ مالداروں کو مالداری کے لحاظ سے اس وقت کے امیر کو اختیار ہوگا ٹیکس کو فکس کرنا کہ آپ پر ہیڈ اتنا ٹیکس دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مالدار لوگ تھے ان سے 1 درہم ایک پر ہیڈ رکھا گیا منتھلی, اور جو اس سے نیچے کے لوگ تھے ان سے 50 پیسے رکھے گئے, اور ان سے جو نیچے کی کیٹیگری تھی ان سے 25 پیسے ماہانہ رکھے گئے. تو وہاں سے ایک اصول ہم کو مل گیا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اس وقت کے حالات سے انہوں نے یہ کیا, دوسرے والا اس سے بھی کم کر سکتا ہے. اور چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اس کو ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ٹیکس کی جو رقم کی فکس کرنے کی بات ہے وہ شریعت نے متعین نہیں کی ہے. اس وقت کے امیر کو اختیار دیا ہے کہ وہ ٹیکس کو کیا کر لے, اپنے حالات سے متعین کر لے. اچھا, ٹیکس صرف ان لوگوں سے لیا جائے گا جو کماتے ہیں. گھر میں 20 آدمی ہیں, 20 آدمی میں 2 آدمی کماتے ہیں, بقیہ کوئی نہیں کما رہا ہے, 2 ہی آدمی ٹیکس پہ کریں گے, 18 آدمی ٹیکس نہیں پے کریں گے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں, عورت کماتی بھی ہوگی تو بھی ٹیکس نہیں پے کرے گی. بچوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. جو پر ہیڈ فکس کیا جائے گا اس میں بچے شامل نہیں ہوں گے, اس میں عورتیں شامل نہیں ہوں گی, اس میں بوڑھے شامل نہیں ہوں گے, اس میں ایسا بیمار شامل نہیں ہوگا جس کی بیماری 6 مہینے سے اوپر جا رہی ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے, بندہ بیمار چل رہا ہے, ایسے آدمی سے بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اچھا, اگر کوئی آدمی نے اپنی زندگی سے ہٹ کر خانقاہی زندگی اختیار کر لی, سنیاسی زندگی بن گیا ہے, کسی مسجد کا خادم بن گیا ہے, کسی چرچ کا خادم بن گیا ہے, اس سے بھی ٹیکس نہ لیا جائے گا. ان تمام لوگوں سے ٹیکس نہ لیا جائے. ٹیکس صرف لیا جائے گا وہ جو کماتے ہیں اور جنگ کے لائق ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہمارے اوپر ٹیکس کا ہوا تھا نا کہ اسلامی حکومت ٹیکس لاد دیتی, یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ٹیکس کس سے لیا جائے گا, سمجھے نہیں؟ تو وہ پر ہیڈ جو فکس کیا جائے گا اس میں یہ سب لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, بیماروں کو, یہ سب لوگوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد جو گھر کے لوگ بچیں گے ان کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا. ٹیکس فکس کر دیا اسلامی حکومت نے. پتہ چلا کہ بندے کا بزنس فلاپ کر گیا اور بندہ کیا ہو گیا, خسارے میں آ گیا. جیسے ہی اسلامی حکومت کو وہ پروف کر دے گا کہ میں خسارے میں آ گیا ہوں, اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے کہا ٹیکس بھی معاف کیا جائے گا اور اس کے روٹی, کپڑا اور مکان کی ذمہ داری حکومت پر آئے گی. انہوں نے کہا کہ جب وہ ٹیکس دینے کے لائق تھا تو اس نے پوری ہماری فرما برداری کی. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت پہ کر دیا کہ وہ فرما برداری کرنے کے لائق نہیں ہے, لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے روٹی, کپڑا اور مکان کی ذمہ داری خود لیں گے. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غیر مسلمین کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جب غیر مسلمین پر فتح حاصل کی جائے گی تو ان کے جتنے آثار قدیمہ ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. جو ہسٹوریکل پلیس ہیں, ایک زمانے سے کوئی مندر چلی آ رہی ہے, پرانا چرچ ہے, اس کو کسی کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. جو آثار قدیمہ نہیں ہیں, نئے ہیں, اس پر وہ دیکھا جائے گا کہ یہ مرکز سے اصلاح کا کام ہو رہا ہے یا یہاں سے فتنہ پھیل رہا ہے. اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو اس وقت کے امیر کو اختیار ہوگا کہ ان کی عبادت گاہ کو کیا کر دے, ختم کر دے. لیکن اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں, یہاں ایسی کوئی غیرتیں نہیں, نیا چرچ بنا ہے, نئی مندر بنی, لیکن یہاں سے ایسا کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریفرنس دیا جائے کہ ان کو کیا ہے, ان کی عبادتوں کو ٹچ نہیں کیا جائے, لیکن آثار قدیمہ کو قطعی جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا جائے گا. اچھا, تیسری جو کیٹیگری ہے جو خود سے آ کر کے اسلامی حکومت میں انہوں نے رہنے کی اپیل کی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کوئی ٹیکس ایسا نہیں لیا جائے گا جیسے ذمیوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں صاحب ٹیکس پے کروں گا, تو جیسے ہی وہ کہیں گے میں ٹیکس پے کروں گا تو وہ ساری جو پیچھے کی سہولتیں ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی کیا ہے کہ ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہو جائے گی. اگر کوئی مسلمان ملک میں آ کر کے, اسلامی ملک میں آ کر غیر مسلم رہ رہا ہے اور اس کا قتل ہو گیا, اگر قتل ہو گیا تو قاتل کو پکڑا جائے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب دادے ایسے ہی قصاص میں قتل کر دیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے عبید اللہ ابن عمر ہیں. یہ کیا ہوا
کہ جب حضرت عمر کا قتل ہوا تو حضرت عمر کے قتل میں جو آدمی ملوث تھا اس کا نام فیروز لولو تھا. تو فیروز لولو سے کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو اس قتل کی سازش رچی میں کیا ہوئی، ملوث ہوئی. اور اس کا ایک اور آدمی تھا. ان کو غصہ آیا، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جا کر کے دونوں کو انہوں نے مرڈر کر دیا. کس کو؟ اس کی لڑکی کو مار دیا، ایک آدمی کو اور مار دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیس آیا. حضرت عثمان نے ججمنٹ دے دیا کہ ان کو یہ آدمی ہمارے یہاں رہ رہا تھا، یہ اس کے ہم ذمہ دار تھے، اور یہ بغیر کیس چلائے ہوئے انفرادی طور پر انہوں نے قتل کیا ہے، لہذا ان کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور قتل کر دیا گیا. کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبیداللہ ابن عمر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے ہی کیس آیا، ایک مسلمان نے ایک ذمی کو غصے میں آ کر کے قتل کیا. حضور کے زمانے میں چند 3 یا 4 ہی کیس ہوئے ہیں قتل کے، اس میں سے ایک یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ مسلمان نے ذمی کو قتل کیا ہے جس کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے لی تھی. حضور نے ججمنٹ دیا کہ قتل کر دیا جائے گا. اگر اس کے وارثین معاف کر دیتے ہیں دیٹ از دا ڈفرنٹ میٹر، لیکن اسلامی حکومت کیا ہے، اس کو قتل کا اختیار دیتی ہے کہ اگر تم چاہو تو اس سے خون بہا لے لو، چاہو تو اس کو معاف کر دو، اور چاہو تو قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کرا دو. اس نے کہا ہم قصاص نہ کریں. حضور نے اس کو قتل کا آرڈر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا، حضرت علی کے زمانے میں بھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا احق، میں زیادہ مستحق ہوں، من وفا، کہ جو وعدہ پورا کرے بذمتہ ہی، اپنے میں نے ذمہ لیا ہے کہ تمہاری جان مال کا، تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکے، لہذا لازم ہے کہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ایک مقدمہ چلائیں گے ایسے ہی تمہارے لیے بھی مقدمہ چلایا جائے گا. یہ اسلامی حکومت کے وہ قوانین ہیں جو پوری دنیا آج بھی کیا ہے، اش کرتی ہے. آپ حضرت عمر کی شخصیت کو سوچیں، ان کے لڑکے کو دیکھیں، اور قتل کرنے کی وجہ بھی فطری طور پر ہے، لیکن چونکہ اسلامی حکم کے خلاف، کیا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انفرادی طور پر انتقام لینے کا اسلام نے حق کسی کو نہیں دیا ہے. اگر کیس ہو گیا ہے، موقع ختم ہو چکا ہے، عدالت میں کیس جائے گا، جانے کے بعد ججمنٹ ہوگا. انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسیزن دے دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. حضرت علی نے اس کے بعد بتایا کہ دیکھو اسلامی پالیسی یہ ہے کہ من کان لہ ذمتنا، جو ہماری ذمہ داری میں اللہ نے دیا ہے، فدمہ کدمنا، اس کا خون میرا خون کی طرح ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو مسلمان کے خون کی قیمت ہے وہی ایک غیر مسلم کے بھی خون کی قیمت ہے. ودیتہ کدیتنا، اور اس کی جو دیت ہے بلڈ منی ہے، جیسی اس کی ہے، جیسے ہماری ہے ویسے اس کی ہے. فیصلہ وہی کیا جائے گا جو مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو یہ آدمی ہے، اس میں فوجداری کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں دیوانی کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں ان کے شخصی حالات کا معاملہ ہوتا ہے. ہم سب پر ایک ایک بات کر رہے ہیں مختصراً. یہ جو فوجداری کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں صرف فوجداری اور دیوانی، یہ جو آپ کے کرائم برانچ ہوتی ہے، یہ فوجداری کا مقدمہ چلاتی ہے. سارے قانون جیسے مسلمان کے ساتھ اپلائی ہوں گے، اس کے ساتھ بھی اپلائی ہوں گے. صرف 2 میٹر میں اس کو چھوٹ دی جائے گی. نمبر 1، شراب کے معاملے میں اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مذہب میں، جیسے کرسچینٹی میں ہے، کرسچینٹی میں حضور کے زمانے سے یہ بات مشہور ہے کہ شراب ہمارے یہاں حلال ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب میں کیا کیا؟ شمار کیا. تو اگر شراب کا معاملہ ہے تو جو اسلامی مسلمانوں کے ساتھ جو ججمنٹ دیا جائے گا وہ ججمنٹ ان کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے نیچے کوئی اگر انہوں نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے تو چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے گی. لیکن وہ جو 40 کوڑے مارنے کی بات ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ اختیار نہیں، بلکہ سارے معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جائے گا. کس میں؟ دیوانی میں اور فوجداری میں. اچھا، جو ان کا نکاح، طلاق اور وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں اسلامی حکومت کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی. تمہارا جو قانون ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جیسے آپ کے کرناٹک میں ہے کہ ایک ماموں اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے، یہ ان کا اپنا قانون ہے، نکاح کا معاملہ ہے. اسلامی حکومت بھی اگر ہوگی تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. ٹھیک، آپ اپنے پرسنل لا میں آپ کو کیا ہے؟ اختیار ہے. پرسنل لا 3 چیز کا نام ہے. نکاح کے معاملے میں ان کو اختیار ہے، طلاق کے معاملے میں ان کو اختیار ہے، اور وراثت کے معاملے میں ان کو اختیار ہے. اسلامی قانون ان کے اوپر تھوپا نہیں جائے گا. اگر دونوں پارٹیاں
طلاق کے معاملے میں یا نکاح کے معاملے میں آ کر کے اسلامی حکومت پر کو اپلیکیشن دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہمارے اوپر نافذ کیا جائے، تب اسلامی قانون ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ اگر دو پارٹی میں سے ایک بھی بولے گا کہ نہیں صاحب میں چاہتا ہوں اسلامی لحاظ سے ہو، تو بھی اسلامی قانون ان کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ پرسنل لا میں وہ کیا ہے، ان کو اختیار ہے۔ مذہبی معاملے میں غور سے سنیے گا اس کو، جو مذہبی معاملے ہیں، اب مذہبی معاملے میں یہ جلوس ہے، مذہبی معاملے میں ناقوس کا بجانا ہے، بوں باں جو چلاتے رہتے ہیں۔ اچھا، مذہبی معاملے میں عبادت گاہوں کا بنانا ہے۔ تو ہمارے پاس جو اسلامی ملک ہوتے ہیں ان کے شہر کے دو نام ہوتے ہیں، ایک اسلامی سٹی کہلاتا ہے اور ایک غیر اسلامی سٹی کہلاتا ہے۔ اسلامی سٹی کو امصار المسلمین کہتے ہیں۔ امصار المسلمین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سٹی جس کو امیر نے اس بات کے لیے چن لیا ہے کہ یہاں پر جمعہ، یہاں پر عیدین اور یہاں پر اسلامی حدود نافذ ہو سکتے ہیں، ان کو بولیں گے اسلامک سٹی ہے۔ یہ اسلامک سٹی میں اگر کوئی آدمی رہ رہا ہے غیر مسلم تو اس کو علل اعلان ان چیزوں کو جلوس نکالنے کی اجازت اس جو کلیکٹر ہوگا اس سٹی کا، اس کو اختیار ہے۔ آپ کے ہندوستان میں بھی یہی ہے۔ یہ جو گائے کا معاملہ ہے، یہ سینٹرل قانون نہیں ہے کہ گائے ذبح نہیں کی جائے۔ کیا لکھا ہوا ہے ہندوستان میں قانون میں کہ گائے کے معاملے میں علاقے کے جو کلیکٹرز ہیں یا سی ایم ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے علاقے میں گائے کٹنے دیں، اگر سمجھتے ہیں کہ کٹنے سے فتنہ نہیں ہوگا تو کٹنے کی اجازت دے دیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کٹنے سے فتنہ ہوگا تو ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو گو کشی پر روک لگا دیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی اور امصار المسلمین ہوگا یعنی اسلامک سٹی ہوگی تو اسلامک سٹی میں ان کو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ ساری رسمیں جلوس نکالنا چاہتے ہیں، شنکھ بجانا چاہتے ہیں، اپنے بت کے لیے پوجا کرنا چاہتے ہیں اور اس کیمپس کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو امصار المسلمین بھی ہوگا تو کوئی ان کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب ایک آدمی چرچ میں رہتے ہوئے اس کا کیمپس ہوتا نا، آپ کو معلوم ہے کہ چرچ کہیں بھی ہوگا پہلے چرچ والے اپنی باؤنڈری بنائیں گے۔ آپ نوٹ کریں اس کو، یہ ان کو ملا ہے اسلامی حکومت سے ہی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کو بعض ملکوں میں اپنی رسموں کو ادا کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور اس میں یہ قانون ہے کہ کیمپس کے اندر آپ جو چاہیں کریں، لہذا انہوں نے اپنا اصول ہی بنا لیا کہ چرچ جہاں بھی ہوگا 99% آپ دیکھیں گے کہ پہلے اس کی باؤنڈری ہوگی پھر چرچ اس کے اندر ہوگا۔ یہ وہی چکر ہے کہ تاکہ اب تو خیر ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے لیکن لیا ہے، ان کو یہیں سے نصیحت حاصل ہوئی ہے۔ تو اسلامی حکومت اگر ہوگی تو ان کو کیمپس میں اپنے کام کرنے کی اجازت ہوگی چاہے اسلامی کی سٹی کیوں نہ ہوگی۔ غیر اسلامی سٹی کا مطلب ایسا نہیں کہ وہاں سب غیر مسلم رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ایک بڑی تعداد میں رہ رہا ہو، ایسی جگہ پر وہ ان تمام چیزوں کو کھلے عام بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے جلوس نکال سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنے بتوں کو کندھے پہ لے کر کے گھومتے ہیں، جیسا بھی ہوتا ہے وہ سارا سسٹم کر سکتے ہیں، وہ شنکھ بجا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ خنزیر کے گوشت کی دکان وہاں رکھ سکتے ہیں، وہ شراب کی دکان وہاں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی گرچہ وہ اسلامی حکومت کے انڈر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس سٹی کا نام کیا ہے، غیر مسلم سٹی ہے، لہذا ان کو یہ سب کرنے کا اختیار ہوگا۔ اپنی مذہبی رسومات جتنی بھی ہیں جس انداز میں بھی ہیں، ایک ہی شرط ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو ڈسٹربنس نہیں ہو۔ مطلب آپ دھڑ دھڑ بجاتے جا رہے ہیں، دوسرے کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ ایسا نہیں کریں۔ آپ اتنا آہستہ سے جلوس نکالیں، شنکھ بجائیں کہ دوسرے والے کو ڈسٹرب نہیں ہو۔ یا جو ہاؤسنگ ایریا ہے وہاں پر آپ اس بات کا احتیاط کریں۔ اوپن ایریا ہے آپ دور سے بجا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آج بھی قطر وغیرہ میں، دبئی وغیرہ میں جو ہارن بجانے کا سسٹم ہے، ہاؤسنگ ایریا میں آپ جمعہ کے دن صبح ہارن نہیں بجا سکتے۔ جیسے کوئی آدمی کار چلا رہا ہے، دو طرح کے ایریا ہوتے ہیں نا، ایک کمرشل ایریا ہوتا ہے، ایک ہاؤسنگ ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ گھر ہیں۔ آپ صبح کے ٹائم پہ جمعہ کے کیوں لوگ ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، آج سو رہے ہیں لوگ، تم جا کر کے وہاں ہارن نہیں مار سکتے ہو گزرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے۔ اگر ہارن آپ نے مار دیا اور گھر والے نے کمپلین کر دیا، پولیس بلا لیا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو مسلمان غیر مسلم لوگ ہوں گے اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے ایسا کام نہیں کرے کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو، ورنہ ان کو اپنی ساری کی ساری رسمیں کرنے کا، حتیٰ کہ سور کے گوشت بیچنے کا، صلیب لٹکانے کا، صلیب کی پوجا کرنے کا، شراب کی دکان کھولنے کا، یہ سارے اختیار اسلامی حکومت کو دیے جائیں گے۔ یہ جو لوگ غیر مسلم اہل کتاب سے شادی کر لیتے ہیں،
یعنی کرسچن سے، اگر وہ عورت آ کر کے آپ کے گھر میں کہے کہ میں سور کھاتی ہوں، میں تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے میں سور فرائی کروں گی، پکاؤں گی، آپ ایز اے شوہر روک نہیں سکتے، آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ صرف اتنا اس سے کہیں گے کہ دیکھو اپنا برتن تم الگ رکھو، ہمارے برتن میں اپنے برتن کو مکس اپ نہیں کرو. اتنا ہی شوہر اختیار کر سکتا ہے. لازم ہے کہ آپ اس کو اس کے مذہبی لحاظ سے پوری پرمیشن. وہ کہتی ہے کہ میں جہاں پہ رہوں گی اپنے بیڈ کے پاس میں تصویر لگاؤں گی مریم کی، آپ روک نہیں سکتے ایز اے شوہر. آپ کو کیوں؟ اگر جس وقت اہل کتاب سے اللہ نے اجازت دی، یہ ساری کیفیت ان کے موجود ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اجازت دے رکھی ہے. لہذا آپ ان کے یہ جو بنیادی رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، اس بیوی کو آپ محروم نہیں کر سکتے. نہیں ہم سے جمتی نہیں، ہم سے جمتی نہیں تو کون تم کو بولا اس سے جا کے شادی کرو؟ کوئی ڈنڈا لے کے مارا ہے؟ نہیں کرو شادی بھائی. لیکن اگر تم نے شادی کیا ہے جس چکر میں بھی آ کر کے، تو اس کے جو حقوق شریعت نے رکھے ہیں آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. لوگ سنتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا مولانا؟ ہمارے گھر میں سور ارے سور کھانے والی لے کر گیا تو سور پکانے دوسرے گھر میں جائے گی. بھائی سور کھانی لے کر، سور کھانے والی گھر میں لے کر کے ہے، پکانا کہاں جانا؟ بازو والے یہاں جائے گی، تمہارے یہاں پکائے گی. تو اللہ نے جان بوجھ کر کے اجازت اس لیے دی کہ تاکہ تم کو شرم آوے، سور کھانے والی گھر نہیں لاؤ. کیونکہ اس کو ذرا سے ہوگا نا کیا یار گھر میں سور پک رہی ہے، تو اس کو ٹینشن ہوگا. تو یہ ایک طرف پہلے کتاب سے اجازت بھی دے رکھی ہے، اور دوسری طرف یہ اس کو کنٹرول بھی کر رکھا ہے کہ بیلنس رہے. اس لیے اس نے جان بوجھ کر اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، سمجھے. لیکن اگر آ گئی ہے تو پکائے گی آپ کے گھر میں، دوسرے گھر میں نہیں پکانے جائے گی. اچھا، جو عبادت گاہوں کا معاملہ ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ عبادت گاہوں کی تعمیر کرنا اسلامی ملک میں. کون عبادت گاہیں؟ غیر مسلمین کی. اگر جو پرانی عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑ کر کے وہ ری کنسٹرکشن کر رہا ہے تو اسلامی حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس پر آبجیکشن کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ نئی عبادت گاہ بنانا چاہتا ہے، آپ کو معلوم ہے آج کل حالات یہاں کے کیا ہیں ہندوستان کے. مسجد بنانے کے لیے پہلے ٹرسٹ بناتا تو مسجد کا ڈھانچہ شروع میں فلیٹ کی شکل، ہال کی شکل بناتا، پھر دھیرے سے مینار کھڑا کر دیتا ہے. وہ سب کیا چکر ہے؟ وہ چکر یہی ہے کہ اگر آپ مسجد کی پرمیشن جلدی سے لینا چاہیں گے بنانے کی، نئی مسجد کی، تو ایک بڑا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں مسجد کی پرمیشن نہیں دیں گے، اتنے قانون لگا دیں گے کہ آپ تھک کر بیٹھ جانا. جیسے ریوالور کا لائسنس ہے، جب ہم ریوالور کا لائسنس دینے جا رہے تھے تو ایک آدمی کہا دیکھو مولانا صاحب ایک 4 جوڑی چپل خرید لو. بولا چپل کی کیا ضرورت ہے؟ ریوالور کے لائسنس ہے، چپل کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا آپ ابھی نئے نئے ہیں، اتنا دوڑائیں گے کہ 4 جوڑی چپل ٹوٹے گی تمہاری. قانون ہے کہ ہندوستان کا، ابھی اگر آپ پڑھیں ان کے باعلاج میں آپ ہندوستان کہ ہر آدمی کو اپنے پروٹیکشن کے لیے اسلحہ رکھنے کا اختیار ہے. وہاں بہت اچھا لگتا ہے، لینے جاؤ تو نانی یاد آ جائے. تو 4 جوڑی چپل دوسروں نے کہا تھا 6 جوڑی ٹوٹ گئی. تب یاد سمجھ میں آئی بات کی تو صحیح اس نے بات کہی تھی کہ 4 جوڑی چپل ٹوٹ جائے گی. تو کبھی کبھی قانون ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ دیکھنے میں ہوتا ہے کہ قانون ہے، جب عملی شکل میں آپ اتریں گے تو آپ اس پر کیا ہے عمل نہیں کر سکتے. ایک بادشاہ تھا، اس تھوڑا سنکی تھا، تو وہ بادشاہ نے گاؤں میں ہاتھی بھیجا. کہا دیکھو یہ ہاتھی رائل ہاتھی ہے، اس کی ڈیلی انفارمیشن ملنی چاہیے، لیکن کون بھی آ کر یہ نہیں بولنا ہاتھی مر گیا ہے، مرے تو بھی نہیں ہے بولنا، لیکن بتانا بھی ہے آ کر کے ہاتھی کیسا ہے. خیر وہ دیتے رہے. ایک دن تو مرنا ہی تھا، ایک دن مر گیا. اور کہا جو آ کر کے بولے گا مر گیا اس کو پہلے مار دینے کا ہے. وہ سنکی تھا، منٹل. تو جب ہاتھی مر گیا، اب گاؤں والے بیٹھے کہ یار اس کو آج بھی اطلاع بھی دینا ہے، لیکن جا کر بولے گا کون اگر ہاتھی مر گیا؟ تو ایک اس سے بڑا سنکی تھا، ہوگا میں جاؤں گا، میں بتاؤں گا، جا کر کے پوری بات بتاؤں گا. کہا لوگ تم کو مار دیں گے. کہا کچھ نہیں ہوتا، میں جا کے بولتا ہوں. کہا پہنچا، کہا میں ہاتھی والا. اچھا کیا بات ہاتھی کی بات؟ کہا آج ہاتھی جو ہے لیٹا ہوا ہے، کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، نہ سانس لیتا ہے نہ سانس چھوڑتا ہے، نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے. تو بچہ نے پوچھا ہاتھی مر گیا؟ کیا میں کیوں کہوں، میں کیوں کہوں ہاتھی مر گیا؟ لیکن جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھے نہیں؟
تو ایسے ہی ہے کہ قانون بھی لگانا ہے اور قانون پر عمل بھی نہیں ہونا ہے، ہاتھی کی اطلاع بھی دینی ہے اور یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہاتھی مر گیا ہے، سمجھے نہیں؟ تو ایسے ہی یہ قانون ہے۔ تو عبادت گاہیں جو پرانی ہیں ان کو تو بنانے میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ نئی عبادت گاہیں میں اگر نئی عبادت گاہ غیر مسلم سٹی میں ہے تو بھی اسلامی حکومت آبجیکشن نہیں کر پائے گی۔ صرف اور صرف امصار المسلمین، جس کو میں نے مسلم سٹی کے نام سے آپ کو تعارف کرایا، اگر اسلامک سٹی ہے تو ایسی شکل میں اس علاقے کے امیر کو، جو کلیکٹر ہوگا، اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو آپ کو اجازت دے اور چاہے تو اجازت نہیں دے، جیسا آج ہم ڈیموکریسی ملک میں مسجد کے لیے جھیل رہے ہیں، کہنے کے لیے ڈیموکریسی ہے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی آفس اس وقت ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں مذہبی علامت آفس میں نہ لگائی گئی ہو، حالانکہ ایک دم قانوناً منع ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ملک ہیں۔ سیکولر ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب پر بلیو کرتے ہی نہیں ہیں، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو مذہب کرنا ہے یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ اپنے گھر میں مذہبی بنے رہیے۔ آفس میں آپ نے لا کر کے، حتیٰ کہ آپ کی جب بھی گنیش بیٹھتے ہیں تو پولیس اسٹیشن تک میں دیکھا میں نے کہ وہاں پر انہوں نے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر گنیش بیٹھا رکھا ہے۔ اب اگر یہی معاملہ مسلمان شروع کر دے، کیونکہ ہم بھی بہت سے گنیش بٹھالتے ہیں مختلف قسم کے جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم کو نہیں بٹھانے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک الگ بات ہے، شرعی لحاظ سے غلط ہے وہ بھی بٹھانا جو بٹھا رہے ہو تم، لیکن سوال یہ کہ تم کو کرنے کی یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ بہرحال ایک ہی جگہ پر اسلامی حکومت عبادت گاہوں کو روک سکتی ہے جبکہ وہ اسلامک سٹی ہوں، بقیہ اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ ٹیکس لگا دیا گیا، اب ٹیکس کو یاد نہیں پے، مطلب کچھ لوگ ہو نا کہوں گے نا ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اسلامی حکومت یہ پتہ لگائے گی نہ پے کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ ٹیکس کیوں نہیں پے کر رہا ہے بندہ۔ اگر معلوم ہو گیا کہ ٹیکس نہ پے کرنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، بیچارہ کما نہیں پا رہا ہے لہذا ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے، اسلامی حکومت اس کو جب تک تم بیمار ہو ٹیکس فری ہو، نمبر 1۔ دوسری بات اس کے سامنے آئی کہ صاحب ٹیکس تو پے کرنا چاہتا ہے لیکن بیچارہ پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا ہے، اسلامی حکومت ٹیکس کو ختم کر دے گی۔ جب غریب ہو گیا ہے تو یہ بھی فکر لگائے گی اب کیسے کھا رہا ہے یہ، جب غریب ہو گیا بیچارہ، پہلے پیسے تھے آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کھا کہاں سے رہا ہے، لہذا اس کے کھانے کا انتظام بھی اس کو کرنا ہے۔ کس کو؟ اسلامی حکومت کو اس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اچھا، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، شرارتاً ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ قید۔ لیکن قید میں شرط ہے کہ بامشقت قید نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا، وہ لکھ کے دیتا ہے کہ 3 سال کی سزا قید بامشقت، یعنی وہاں پر آپ سے کام لیا جائے گا لیبر کی طریقے سے، اس میں کیا ہے قید کیا جائے گا، بامشقت قید نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد بھی نہیں پے کر رہا ہے قید ہونے کے باوجود بھی، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہندوستان میں، آپ نے ایک لون لیا، بینک والا پہلے آپ کو نوٹس دیتا ہے یہ ہے اتنے دن ہو رہا ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے، آخر درجہ کیا ہوتا ہے آپ کی RC کاٹ دیتا ہے، جس کو ہم اردو میں قرکی کہتے ہیں، کہ آپ کے گھر پر دھاوا بول کر پولیس کو لے کر کے آ جائیں گے، جتنا سامان ہے لے کر کے نیلام کر دیں گے، جتنا پیسہ مل جائے گا رکھ لیں گے، زیادہ کبھی ان کو ملتا ہی نہیں، یہ قرکی کہلاتی ہے، قرکی قرق کر دینا پوری جائیداد کو۔ اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے تو ایسی شکل میں قرقی کبھی نہیں ہوگی، اس کی جائیداد کو کبھی قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیچ کر کے اس کے ٹیکس کو پورا کیا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے قید کر دیا آپ نے، لیکن یہ کہ اس کے گھر پہ جا کر چھاپا مار کر کے اس کے کپڑے، اس کے سامان، اس کے کھیتی کے سامان، بیل جانور سب قرق ہو جاتے ہیں آج ہندوستان میں، کوئی بھی چیز قرقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی بات، باپ نے ٹیکس پے نہیں کیا مر گیا، تو ہمارے یہاں کیا ہے، آپ نے لون لیا، لون نہیں پے کر سکے، ابا مر گئے، بیٹے کے ذمہ لون آ گیا۔ اس میں کیا ہوگا کہ ٹیکس نہیں پے کیا باپ نے، کبھی بھی بیٹے کو ٹیکس ٹرانسفر نہیں ہوگا، جس نے لیا ہے وہ ٹیکس نہیں پے کر سکا، تو وراثت میں ٹیکس نہیں ہوگا، کتنا تمہارے اوپر پہلے کا قرضہ ہے وہ پے کرو، تم ان کے لڑکے ہو،
ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ٹیکس کے بارے میں، غیر مسلمین کے حقوق کے بارے میں یہ اسلامی ڈھانچہ ہے۔ بات سمجھے؟ یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 212 سیریل ہے۔ یہ بند کر رہے اس لیے کہ آواز بہت ہے باہر کی۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت حکومت کے بارے میں کیا فرمائی کہ اگر اسلامی حکومت میں غیر مسلمین رہتے ہیں تو ان کے کیا رائٹس ہوں گے، اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہم کریں گے حکومتی سطح پر۔ یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں ذاتی طور پر نہیں ہیں۔ ذاتی طور پر تو جو باتیں ہیں اخلاقیات کی وہ اپنی جگہ ہیں، وہ آپ کو ہم نے باتیں بتا دی ہیں۔ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ حکومت کی رسپانسبلٹی اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہوگی اگر غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو۔ اچھا، غیر مسلم ہمارے پاس 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو ہم غیر مسلم مانتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک اسلامی حکومت پر غیر مسلم حکومت نے اٹیک کرنے کا پلان بنایا یا اٹیک کر دیا۔ اسلامی حکومت نے ڈیفنس کیا اور ڈیفنس کرنے کے بعد وہ سرنڈر ہو گئے۔ سرنڈر ہونے کے بعد دونوں کے درمیان میں ایک صلح نامہ لکھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی یا دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایک شرط کے ساتھ صلح ہو جائے گی۔ جتنی چیز صلح میں ہوگی یہ ایک طرح کا ایک گروپ ہے جو غیر مسلم ہوگا جن سے ہماری صلح ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے بارے میں آپ کو ابھی الگ سے بات کریں گے۔ یہ 3 جو کیٹیگری غیر مسلم کی ہے اس میں سے ایک کیٹیگری کی یہ لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد اسلامی حکومت کو اللہ نے فتح دی۔ فتح دینے کے بعد اب ہم نے ان پر جب قبضہ کر لیا تو وہ سرنڈر ہوئے۔ مفتوحین جسے کہتے ہیں، ہمارے فتح کیے ہوئے علاقے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، کچھ لوگوں نے سے نہ ہی وہ صلح میں شامل ہیں نہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بڑا امن و امان ہے، ہم آپ کے یہاں آ کر کے رہنا چاہتے ہیں غیر مسلم، حکومت کیا ہے؟ اسلامی ہے۔ تو اس طریقے سے 3 کیٹیگری کے غیر مسلم ہو گئے۔ پہلی کیٹیگری جنہوں نے اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور سرنڈر ہو گئے اور ایک صلح پر زندگی گزارنا طے پا گیا۔ دوسرا یہ کہ لڑتے رہے اور اسلام نے فتح حاصل کی، مجبور ہو کر کے وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ یہ مفتوحین ہے، یہ دوسرے کیٹیگری ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا آدمی اسلامی حکومت سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان تینوں کے ساتھ اسلام کیسے معاملہ برتے گا؟ تو ہم سب سے پہلے پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ کہ جو تمہارا معاہدہ ہو جائے گا اس کے تحت اب تم کو اس ملک میں زندگی گزارنی ہے، ملک ہمارا ہوگا، تم کو تمہارا جو بھی ہمارا معاہدہ ہو جائے گا ہم اس کے تحت تم کو رہنے دیں گے۔ اب معاہدے میں جتنا اسٹرانگ اسلامی فوج ہوگی اتنا اسٹرانگ وہ معاہدہ کرے گی۔ اب مثال کے طور پر دیکھا گا کہ لڑنے میں ہمارا بھی نقصان ہے اور وہ صلح کے لیے تیار ہیں، تو کمپرمائز کرنے میں جیسا اوپر نیچے ہوتا ہے ساری کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاف ذرہ برابر بھی اسلامی حکومت 1 انچ ہل نہیں سکتی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ غالباً میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک قیدی کو پکڑا اور اس نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ 1000 روپے دے کر کے آپ ہم کو چھوڑ دیں گے. ایک عورت پکڑی گئی تھی، حالانکہ اس کے بارے میں صحابہ پہلے سے پلان بنائے تھے کہ اگر وہ عورت قید ہوئی تو بہت ملینر ہے وہ، لہذا ایک بڑی رقم لے کر کے اس کو چھوڑا جائے گا. یہ صحابی کو پیسہ گننا نہیں آتا تھا، جانتے تھے کہ 1000 روپیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ تم ہم کو چھوڑ دو، کیا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا ہم 1000 سے کم میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1000 روپے لے لو. اب جب یہ بات اسلامی فوج کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنا ماتھا پٹک لیا کہ ہم تو وہاں ملین کی بات کرنے والے تھے، انہوں نے 1000 میں چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اس سے معاہدہ کر لیا ہے تو آپ کو ہر حال میں 1000 روپے جیسے ہی وہ پے کرے گی عورت چھوٹ جائے گی. تو یہ ایک ذاتی معاہدہ تھا، اس کے باوجود بھی اس کو ہلنے نہیں دیا گیا. اور حکومت کا جو معاہدہ ہے وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ جب حکومت کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ایک معاہدہ کرتی ہے. جس وقت وہ معاہدہ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ یہ برتیں گے، جب وہ سارا اس کے اوپر کنٹرول کر لیتی ہے تو ایک بھی معاہدہ پورا ہی نہیں کرنا ہے. جیسے پولیس ہے، پولیس جو مجرمین کو پکڑتی ہے ان سے بہت اچھے اچھے وعدے کرتی ہے، دیکھو ایسی بات بتا دو ہم کیس ہلکا کر دیں گے، ختم ہو جائے گا 2-4 مہینے کی بات ہے. ایسے کر کر کے ساری باتیں ان سے نکلواتی ہے. جب ساری بات معلوم ہو جاتی ہے تو سارا کیس ان کے اوپر ڈال دیتی ہے. اسلامی حکومت میں پولیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے وعدہ کریں اور پھر ان کو کیا کر دیں. آپ اگر جو وعدہ کریں گے تو اس لحاظ سے ان سے بات کریں، اور جو وعدہ آپ کریں گے وہ شریعت کے لحاظ سے کریں گے. آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی وعدہ کر لیں. تو یہ جو پالیسی ہے آج ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں جب کسی سے دو میں لڑائی ہوتی ہے تو کسی بات پر بہت فیاضانہ لحاظ سے بہت لبرل ہو کر کے دل بڑا ہو کر کے معاہدہ کر لیتے ہیں. جب ان کو پورا کنٹرول ہو جاتا ہے تو ایک بھی معاہدہ پورا یہ تو درکنار ہے. ابھی جب یہ افغانستان کا معاملہ ہوا تھا تو پورے دنیا کے جو ہے امیر ملک اکٹھا ہو کر کے کہ بھئی افغانستان کو مدد کرنی ہے اور بھری محفل میں ہم اتنا دیں گے ہم اتنا دیں گے. پچھلا 12 سال ہو گیا، اس میں سے 50% سے زیادہ اب تک پیسہ نہیں آیا ہے. اور یہ عام بات ہے، حکومتوں کے لیے عام بات ہے کہ وہ موقع پر وعدہ کر لیں گے کہ ہم فلاں ملک میں باڑھ آ گئی ہے، فلاں آ گیا ہے، اتنے ملین ڈالر دیا جائے گا. وہ سب قاضی کارروائی ہے، جو دے دیں وہ آ گیا ہے، جو نہیں دیے اس کو کوئی کلیم کرنے کا اختیار نہیں ہے. اسلامی حکومت میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من ظلم معاہدا، کہ جو شخص کسی معاہد صلح جس سے صلح ہوئی ہے اگر اس پر ظلم کرتا ہے، او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ، یا یہ کہ اس سے نقض کرتا ہے توڑتا ہے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس سے کوئی چیز ایسی حاصل کرتا ہے جس میں وہ دینے کے لیے بیچارہ تیار نہیں ہے لیکن چونکہ تمہارے انڈر میں رہ رہا ہے لہذا اپنی چیز دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ فانا حجیجہ، میں اس کی جانب سے قیامت میں حجت پیش کروں گا، میں وکیل بن کر کے اس غیر مسلم کی طرح سے مسلمان کے اوپر کیس کروں گا. لہذا اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو اختیار نہیں ہے. تو یہ ایک بات آپ سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ جو معاہدہ ہوگا اس کے تحت معاہدہ والے سے اسلامی حکومت کو معاملہ کرنا ہی کرنا ہے. اب آئیے دوسرے جن سے اسلامی حکومت اسلامی فوجی لڑنے کے بعد وہ شکست کھائے، اسلام جیت گیا، جیتنے کے بعد اب ان کے اوپر کنٹرول ہوا. ایسی شکل میں یہ بھی غیر مسلمی ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں. ایک تو جب قید ہو جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے. تو وہ اگر کہتا ہے کہ صاحب ہم کو چھوڑ دیا جائے، اتنا پیسے لے لیا جائے، اگر وہ امیر اس پر راضی ہوتا ہے تو پیسے لے کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ ذاتی طور پر بات ہوتی ہے. پوری زمین کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ایسی شکل میں کیا ہے کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی ٹیکس کا آپ نے نام لے لیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا، ٹیکس کتنا ہوگا یہ ایک بات کی بات ہے، ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. لیکن اگر اس نے ٹیکس پر معاہدہ کر لیا تو اب اس کی ساری چیز محفوظ ہو گئی. گرچہ آپ نے اس ملک پر فتح کیا ہے، اس کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے،
اس کی کسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کے گھر، اس کی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. ساری چیز اس نے اس ٹیکس کے بدلے میں جان، مال اور عزت تینوں کا پروٹیکشن آپ سے لے لیا کہ میں آپ کو ٹیکس پے کروں گا. اس کی زمین پر وہ خود کھیتی کرے گا، وہ جو چاہے کھیتی کرے گا، آپ سے کوئی بحث نہیں ہوگی جب آپ نے ٹیکس کا وعدہ کر لیا. مطلب ٹیکس لینے کے بعد اب آپ کو اس کے اوپر کوئی اختیار باقی نہیں رہا، صرف اختیار کیا باقی رہا کہ آپ ٹیکس لیں گے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس لیا جائے گا کہ کیسے لیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ کے رسول نے اس پر یہ بات نہیں فرمائی کہ کتنا ٹیکس لیا جائے ایک آدمی سے. تو ہمارے پاس 4 سسٹم ہے ٹیکس کے. نمبر 1 یہ ہے کہ مالداروں کو مالداری کے لحاظ سے اس وقت کے امیر کو اختیار ہوگا ٹیکس کو فکس کرنا کہ آپ پر ہیڈ اتنا ٹیکس دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مالدار لوگ تھے ان سے 1 درہم ایک پر ہیڈ رکھا گیا منتھلی، اور جو اس سے نیچے کے لوگ تھے ان سے 50 پیسے رکھے گئے، اور ان سے جو نیچے کی کیٹیگری تھی ان سے 25 پیسے ماہانہ رکھے گئے. تو وہاں سے ایک اصول ہم کو مل گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اس وقت کے حالات سے انہوں نے یہ کیا، دوسرے والا اس سے بھی کم کر سکتا ہے. اور چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اس کو ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ٹیکس کی جو رقم کی فکس کرنے کی بات ہے وہ شریعت نے متعین نہیں کی ہے. اس وقت کے امیر کو اختیار دیا ہے کہ وہ ٹیکس کو کیا کر لے، اپنے حالات سے متعین کر لے. اچھا، ٹیکس صرف ان لوگوں سے لیا جائے گا جو کماتے ہیں. گھر میں 20 آدمی ہیں، 20 آدمی میں 2 آدمی کماتے ہیں، بقیہ کوئی نہیں کما رہا ہے، 2 ہی آدمی ٹیکس کریں گے، 18 آدمی ٹیکس نہیں پے کریں گے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں. عورت کماتی بھی ہوگی تو بھی ٹیکس نہیں پے کرے گی. بچوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. جو پر ہیڈ فکس کیا جائے گا اس میں بچے شامل نہیں ہوں گے، اس میں عورتیں شامل نہیں ہوں گی، اس میں بوڑھے شامل نہیں ہوں گے، اس میں ایسا بیمار شامل نہیں ہوگا جس کی بیماری 6 مہینے سے اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، بندہ بیمار چل رہا ہے، ایسے آدمی سے بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اچھا، اگر کوئی آدمی نے اپنی زندگی سے ہٹ کر خانقاہی زندگی اختیار کر لی، سنیاسی زندگی بن گیا ہے، کسی مسجد کا خادم بن گیا ہے، کسی چرچ کا خادم بن گیا ہے، اس سے بھی ٹیکس نہ لیا جائے گا. ان تمام لوگوں سے ٹیکس نہ لیا جائے. ٹیکس صرف لیا جائے گا وہ جو کماتے ہیں اور جنگ کے لائق ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہمارے اوپر ٹیکس کا ہوا تھا نا کہ اسلامی حکومت ٹیکس لاد دیتی، یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ٹیکس کس سے لیا جائے گا. سمجھے نہیں؟ تو وہ پر ہیڈ جو فکس کیا جائے گا اس میں یہ سب لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، یہ سب لوگوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد جو گھر کے لوگ بچیں گے ان کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا. ٹیکس فکس کر دیا اسلامی حکومت نے. پتہ چلا کہ بندے کا بزنس فلاپ کر گیا اور بندہ کیا ہو گیا، خسارے میں آ گیا. جیسے ہی اسلامی حکومت کو وہ پروف کر دے گا کہ میں خسارے میں آ گیا ہوں، اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے کہا ٹیکس بھی معاف کیا جائے گا اور اس کے روٹی، کپڑا اور مکان کی ذمہ داری حکومت پر آئے گی. انہوں نے کہا کہ جب وہ ٹیکس دینے کے لائق تھا تو اس نے پوری ہماری فرما برداری کی. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں کر دیا کہ وہ فرما برداری کرنے کے لائق نہیں ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے روٹی، کپڑا اور مکان کی ذمہ داری خود لیں گے. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غیر مسلمین کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جب غیر مسلمین پر فتح حاصل کی جائے گی تو ان کے جتنے آثار قدیمہ ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. جو ہسٹوریکل پلیس ہیں، ایک زمانے سے کوئی مندر چلی آ رہی ہے، پرانا چرچ ہے، اس کو کسی کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. جو آثار قدیمہ نہیں ہیں، نئے ہیں، اس پر وہ دیکھا جائے گا کہ یہ مرکز سے اصلاح کا کام ہو رہا ہے یا یہاں سے فتنہ پھیل رہا ہے. اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو اس وقت کے امیر کو اختیار ہوگا کہ ان کی عبادت گاہ کو کیا کر دے، ختم کر دے. لیکن اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، یہاں ایسی کوئی غیرت نیا چرچ بنا ہے، نئی مندر بنی، لیکن یہاں سے ایسا کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریفرنس دیا جائے کہ ان کو کیا ہے، ان کی عبادتوں کو ٹچ نہیں کیا جائے، لیکن آثار قدیمہ کو قطعی جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا جائے گا. اچھا، تیسری جو کیٹیگری ہے جو خود سے آ کر کے اسلامی حکومت میں انہوں نے رہنے کی اپیل کی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کوئی ٹیکس
ایسا نہیں لیا جائے گا جیسے ذمیوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں صاحب ٹیکس پے کروں گا، تو جیسے ہی وہ کہیں گے میں ٹیکس پے کروں گا تو وہ ساری جو پیچھے کی سہولتیں ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلی کیا ہے کہ ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہو جائے گی. اگر کوئی مسلمان ملک میں آ کر کے، اسلامی ملک میں آ کر غیر مسلم رہ رہا ہے اور اس کا قتل ہو گیا، اگر قتل ہو گیا تو قاتل کو پکڑا جائے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب دادے ایسے ہی قصاص میں قتل کر دیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے عبید اللہ ابن عمر ہیں. یہ کیا ہوا کہ جب حضرت عمر کا قتل ہوا تو حضرت عمر کے قتل میں جو آدمی ملوث تھا اس کا نام فیروز لولو تھا. تو فیروز لولو سے کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو اس قتل کی سازش رچی میں کیا ہوئی، ملوث ہوئی. اور اس کا ایک اور آدمی تھا. ان کو غصہ آیا، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جا کر کے دونوں کو انہوں نے مرڈر کر دیا. کس کو؟ اس کی لڑکی کو مار دیا، ایک آدمی کو اور مار دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیس آیا. حضرت عثمان نے ججمنٹ دے دیا کہ ان کو یہ آدمی ہمارے یہاں رہ رہا تھا، یہ اس کے ہم ذمہ دار تھے، اور یہ بغیر کیس چلائے ہوئے انفرادی طور پر انہوں نے قتل کیا ہے، لہذا ان کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور قتل کر دیا گیا. کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبید اللہ ابن عمر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے ہی کیس آیا. ایک مسلمان نے ایک ذمی کو غصے میں آ کر کے قتل کیا. حضور کے زمانے میں چند 3 یا 4 ہی کیس ہوئے ہیں قتل کے، اس میں سے ایک یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ مسلمان نے ذمی کو قتل کیا ہے جس کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے لی تھی. حضور نے ججمنٹ دیا کہ قتل کر دیا جائے گا. اگر اس کے وارثین معاف کر دیتے ہیں دیٹ از دا ڈفرنٹ میٹر، لیکن اسلامی حکومت کیا ہے، اس کو قتل کا اختیار دیتی ہے کہ اگر تم چاہو تو اس سے خون بہا لے لو، چاہو تو اس کو معاف کر دو، اور چاہو تو قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کرا دو. اس نے کہا ہم قصاص نہ کریں. حضور نے اس کو قتل کا آرڈر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا، حضرت علی کے زمانے میں بھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا احق، میں زیادہ مستحق ہوں من وفا، کہ جو وعدہ پورا کرے بذمتہ ہی، اپنے میں نے ذمہ لیا ہے کہ تمہاری جان مال کا، تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکے، لہذا لازم ہے کہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے مقدمہ چلائیں گے ایسے ہی تمہارے لیے بھی مقدمہ چلایا جائے گا. یہ اسلامی حکومت کے وہ قوانین ہیں جو پوری دنیا آج بھی کیا ہے، اش کرتی ہے. آپ حضرت عمر کی شخصیت کو سوچیں، ان کے لڑکے کو دیکھیں، اور قتل کرنے کی وجہ بھی فطری طور پر ہے، لیکن چونکہ اسلامی حکم کے خلاف، کیا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انفرادی طور پر انتقام لینے کا اسلام نے حق کسی کو نہیں دیا ہے. اگر کیس ہو گیا ہے، موقع ختم ہو چکا ہے، عدالت میں کیس جائے گا، جانے کے بعد ججمنٹ ہوگا. انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسیزن دے دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. حضرت علی نے اس کے بعد بتایا کہ دیکھو اسلامی پالیسی یہ ہے کہ من کان لہ ذمتنا، جو ہماری ذمہ داری میں اللہ نے دیا ہے، فدمہ کدمنا، اس کا خون میرا خون کی طرح ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو مسلمان کے خون کی قیمت ہے وہی ایک غیر مسلم کے بھی خون کی قیمت ہے. ودیتہ کدیتنا، اور اس کی جو دیت ہے بلڈ منی ہے، جیسی اس کی ہے، جیسے ہماری ہے ویسے اس کی ہے. فیصلہ وہی کیا جائے گا جو مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو یہ آدمی ہے، اس میں فوجداری کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں دیوانی کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں ان کے شخصی حالات کا معاملہ ہوتا ہے. ہم سب پر ایک ایک بات کر رہے ہیں مختصراً. یہ جو فوجداری کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں صرف فوجداری اور دیوانی، یہ جو آپ کے کرائم برانچ ہوتی ہے، یہ فوجداری کا مقدمہ چلاتی ہے. سارے قانون جیسے مسلمان کے ساتھ اپلائی ہوں گے اس کے ساتھ بھی اپلائی ہوں گے. صرف 2 میٹر میں اس کو چھوٹ دی جائے گی. نمبر 1، شراب کے معاملے میں اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مذہب میں، جیسے کرسچینٹی میں ہے، کرسچینٹی میں حضور کے زمانے سے یہ بات مشہور ہے کہ شراب ہمارے یہاں حلال ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب میں کیا کیا؟ شمار کیا. تو اگر شراب کا معاملہ ہے تو جو اسلامی مسلمانوں کے ساتھ جو ججمنٹ دیا جائے گا وہ ججمنٹ ان کے ساتھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے نیچے کوئی اگر انہوں نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے تو چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے گی. لیکن وہ جو 40 کوڑے مارنے کی بات ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ اختیار نہیں، بلکہ سارے معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جائے گا. کس میں؟ دیوانی میں اور فوجداری میں. اچھا،
جو ان کا نکاح طلاق اور وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں اسلامی حکومت کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی. تمہارا جو قانون ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جیسے آپ کے کرناٹک میں ہے کہ ایک ماموں اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے، یہ ان کا اپنا قانون ہے، نکاح کا معاملہ ہے. اسلامی حکومت بھی اگر ہوگی تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. ٹھیک، آپ اپنے پرسنل لا میں آپ کو کیا ہے، اختیار ہے. پرسنل لا 3 چیز کا نام ہے. نکاح کے معاملے میں ان کو اختیار ہے، طلاق کے معاملے میں ان کو اختیار ہے، اور وراثت کے معاملے میں ان کو اختیار ہے. اسلامی قانون ان کے اوپر تھوپا نہیں جائے گا. اگر دونوں پارٹیاں طلاق کے معاملے میں یا نکاح کے معاملے میں آ کر کے اسلامی حکومت پر کو اپلیکیشن دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہمارے اوپر نافذ کیا جائے، تب اسلامی قانون ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا. اگر 2 پارٹی میں سے ایک بھی بولے گا کہ نہیں صاحب میں چاہتا ہوں اسلامی لحاظ سے ہو، تو بھی اسلامی قانون ان کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا. پرسنل لا میں وہ کیا ہے، ان کو اختیار ہے. مذہبی معاملے میں غور سے سنیے گا اس کو، جو مذہبی معاملے ہیں. اب مذہبی معاملے میں یہ جلوس ہے، مذہبی معاملے میں ناقوس کا بجانا ہے، وہ وہاں جو چلاتے رہتے ہیں. اچھا، مذہبی معاملے میں عبادت گاہوں کا بنانا ہے. تو ہمارے پاس جو اسلامی ملک ہوتے ہیں ان کے شہر کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک اسلامی سٹی کہلاتا ہے اور ایک غیر اسلامی سٹی کہلاتا ہے. اسلامی سٹی کو امصار المسلمین کہتے ہیں. امصار المسلمین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سٹی جس کو امیر نے اس بات کے لیے چن لیا ہے کہ یہاں پر جمعہ، یہاں پر عیدین اور یہاں پر اسلامی حدود نافذ ہو سکتے ہیں، ان کو بولیں گے اسلامک سٹی ہے. یہ اسلامک سٹی میں اگر کوئی آدمی رہ رہا ہے غیر مسلم تو اس کو علل اعلان ان چیزوں کو جلوس نکالنے کی اجازت اس جو کلیکٹر ہوگا اس سٹی کا، اس کو اختیار ہے. آپ کے ہندوستان میں بھی یہی ہے. یہ جو گائے کا معاملہ ہے، یہ سینٹرل قانون نہیں ہے کہ گائے ذبح نہیں کی جائے. کیا لکھا ہوا ہے ہندوستان میں قانون میں کہ گائے کے معاملے میں علاقے کے جو کلیکٹرز ہیں یا سی ایم ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے علاقے میں گائے کٹنے دیں. اگر سمجھتے ہیں کہ کٹنے سے فتنہ نہیں ہوگا تو کٹنے کی اجازت دے دیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کٹنے سے فتنہ ہوگا تو ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو گو کشی پر روک لگا دیں. یہ وہی چیز ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی اور امصار المسلمین ہوگا یعنی اسلامک سٹی ہوگی تو اسلامک سٹی میں ان کو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی کرنی پڑے گی. لیکن اگر یہ ساری رسمیں جلوس نکالنا چاہتے ہیں، شنکھ بجانا چاہتے ہیں، اپنے بت کے لیے پوجا کرنا چاہتے ہیں اور اس کیمپس کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو امصار المسلمین بھی ہوگا تو کوئی ان کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک آدمی چرچ میں رہتے ہوئے اس کا کیمپس ہوتا نا، آپ کو معلوم ہے کہ چرچ کہیں بھی ہوگا پہلے چرچ والے اپنی باؤنڈری بنائیں گے. آپ نوٹ کریں اس کو. یہ ان کو ملا ہے اسلامی حکومت سے ہی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کو بعض ملکوں میں اپنی رسموں کو ادا کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور اس میں یہ قانون ہے کہ کیمپس کے اندر آپ جو چاہیں کریں، لہذا انہوں نے اپنا اصول ہی بنا لیا کہ چرچ جہاں بھی ہوگا 99% آپ دیکھیں گے کہ پہلے اس کی باؤنڈری ہوگی پھر چرچ اس کے اندر ہوگا. یہ وہی چکر ہے کہ تاکہ اب تو خیر ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے لیکن لیا ہے، ان کو یہیں سے نصیحت حاصل ہوئی ہے. تو اسلامی حکومت اگر ہوگی تو ان کو کیمپس میں اپنے کام کرنے کی اجازت ہوگی چاہے اسلامی کی سٹی کیوں نہ ہوگی. غیر اسلامی سٹی کا مطلب ایسا نہیں کہ وہاں سب غیر مسلم رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ایک بڑی تعداد میں رہ رہا ہو. ایسی جگہ پر وہ ان تمام چیزوں کو کھلے عام بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ اپنے جلوس نکال سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنے بتوں کو کندھے پہ لے کر کے گھومتے ہیں، جیسا بھی ہوتا ہے وہ سارا سسٹم کر سکتے ہیں. وہ شنکھ بجا سکتے ہیں. اچھا، وہ خنزیر کے گوشت کی دکان وہاں رکھ سکتے ہیں، وہ شراب کی دکان وہاں رکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی گرچہ وہ اسلامی حکومت کے انڈر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس سٹی کا نام کیا ہے، غیر مسلم سٹی ہے. لہذا ان کو یہ سب کرنے کا اختیار ہوگا. اپنی مذہبی رسومات جتنی بھی ہیں جس انداز میں بھی ہیں، ایک ہی شرط ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو ڈسٹربنس نہیں ہو. مطلب آپ دھڑ دھڑ بجاتے جا رہے ہیں، دوسرے کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ ایسا نہیں کریں. آپ اتنا آہستہ سے جلوس نکالیں، شنکھ بجائیں کہ دوسرے والے کو ڈسٹرب نہیں ہو. یا جو ہاؤسنگ ایریا ہے وہاں پر آپ اس بات کا احتیاط کریں. اوپن ایریا ہے آپ زور سے بجا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آج بھی قطر وغیرہ میں، دبئی وغیرہ میں جو ہارن بجانے کا سسٹم ہے، ہاؤسنگ ایریا میں آپ جمعہ کے دن صبح ہارن نہیں بجا سکتے. جیسے کوئی آدمی کار چلا رہا ہے، 2 طرح کے ایریا ہوتے ہیں نا، ایک کمرشل ایریا ہوتا ہے، ایک ہاؤسنگ ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ گھر ہیں. آپ صبح کے ٹائم پہ جمعہ کے کیوں لوگ ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، آج سو رہے ہیں لوگ،
تم جا کر کے وہاں ہارن نہیں مار سکتے ہو گزرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے. اگر ہارن آپ نے مار دیا اور گھر والے نے کمپلین کر دیا, پولیس بلا لیا, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. تو یہ جو مسلمان غیر مسلم لوگ ہوں گے اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے ایسا کام نہیں کرے کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو, ورنہ ان کو اپنی ساری کی ساری رسمیں کرنے کا, حتیٰ کہ سور کے گوشت بیچنے کا, صلیب لٹکانے کا, صلیب کی پوجا کرنے کا, شراب کی دکان کھولنے کا, یہ سارے اختیار اسلامی حکومت کو دیے جائیں گے. یہ جو لوگ غیر مسلم اہل کتاب سے شادی کر لیتے ہیں یعنی کرسچن سے, اگر وہ عورت آ کر کے آپ کے گھر میں کہے کہ صاحب میں سور کھاتی ہوں, میں تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے میں سور فرائی کروں گی, پکاؤں گی, آپ ایز اے شوہر روک نہیں سکتے, آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ صرف اتنا اس سے کہیں گے کہ دیکھو اپنا برتن تم الگ رکھو, ہمارے برتن میں اپنے برتن کو مکس اپ نہیں کرو. اتنا ہی شوہر اختیار کر سکتا ہے. لازم ہے کہ آپ اس کو اس کے مذہبی لحاظ سے پوری پرمیشن. وہ کہتی ہے کہ میں جہاں پہ رہوں گی اپنے بیڈ کے پاس میں تصویر لگاؤں گی مریم کی, آپ روک نہیں سکتے ایز اے شوہر. آپ کو کیوں؟ اگر جس وقت اہل کتاب سے اللہ نے اجازت دی, یہ ساری کیفیت ان کی موجود ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے کیا کیا, اجازت دے رکھی ہے. لہذا آپ ان کے یہ جو بنیادی رائٹس ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں, اس بیوی کو آپ محروم نہیں کر سکتے. نہیں ہم سے جمتی نہیں, ہم سے جمتی نہیں تو کون تم کو بولا اس سے جا کے شادی کرو؟ کوئی ڈنڈا لے کے مارا ہے؟ نہیں کرو شادی بھائی. لیکن اگر تم نے شادی کیا ہے جس چکر میں بھی آ کر کے, تو اس کے جو حقوق شریعت نے رکھے ہیں آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. لوگ سنتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں, ایسا کیسے ہو جائے گا مولانا, ہمارے گھر میں سور پر, ارے سور کھانے والی لے کر گیا تو سور پکانے دوسرے گھر میں جائے گی بھائی. سور کھانی لے کر, سور کھانے والی گھر میں لے کر کے ہے, پکانا کہاں جانا, بازو والے یہاں جائے گی, تمہارے یہاں پکائے گی. تو اللہ نے جان بوجھ کر کے اجازت اس لیے دی کہ تاکہ تم کو شرم آوے, سور کھانے والی گھر نہیں لاؤ. کیونکہ اس کو ذرا سے ہوگا نا کیا یار گھر میں سور پک رہی ہے, تو اس کو ٹینشن ہوگا. تو یہ ایک طرف پہلے کتاب سے اجازت بھی دے رکھی ہے, اور دوسری طرف یہ اس کو کنٹرول بھی کر رکھا ہے کہ بیلنس رہے. اس لیے اس نے جان بوجھ کر اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, سمجھے. لیکن اگر آ گئی ہے تو پکائے گی آپ کے گھر میں, دوسرے گھر میں نہیں پکانے جائے گی. اچھا, جو عبادت گاہوں کا معاملہ ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ عبادت گاہوں کی تعمیر کرنا اسلامی ملک میں. کون عبادت گاہیں؟ غیر مسلمین کی. اگر جو پرانی عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑ کر کے وہ ری کنسٹرکشن کر رہا ہے, تو اسلامی حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس پر آبجیکشن کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ نئی عبادت گاہ بنانا چاہتا ہے, آپ کو معلوم ہے آج کل حالات یہاں کے کیا ہیں ہندوستان کے. مسجد بنانے کے لیے پہلے ٹرسٹ بناتا تو مسجد کا ڈھانچہ شروع میں فلیٹ کی شکل, ہال کی شکل بناتا, پھر دھیرے سے مینار کھڑا کر دیتا ہے. وہ سب کیا چکر ہے؟ وہ چکر یہی ہے کہ اگر آپ مسجد کی پرمیشن جلدی سے لینا چاہیں گے بنانے کی, نئی مسجد کی, تو ایک بڑا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں مسجد کی پرمیشن نہیں دیں گے, اتنے قانون لگا دیں گے کہ آپ تھک کر بیٹھ جانا. جیسے ریوالور کا لائسنس ہے, جب ہم ریوالور کا لائسنس دینے جا رہے تھے تو ایک آدمی کہا دیکھو مولانا صاحب ایک 4 جوڑی چپل خرید لو. بولا چپل کی کیا ضرورت ہے, ریوالور کے لائسنس ہے, چپل کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا آپ ابھی نئے ہیں, اتنا دوڑائیں گے کہ 4 جوڑی چپل ٹوٹے گی تمہاری. قانون ہے کہ ہندوستان کا, ابھی اگر آپ پڑھیں ان کے باعلاج میں آپ ہندوستان کہ ہر آدمی کو اپنے پروٹیکشن کے لیے اسلحہ رکھنے کا اختیار ہے. وہاں بہت اچھا لگتا ہے, لینے جاؤ تو نانی یاد آ جائے. تو 4 جوڑی چپل دوسروں نے کہا تھا 6 جوڑی ٹوٹ گئی. تب یاد سمجھ میں آئی بات کی تو صحیح اس نے بات کہی تھی کہ 4 جوڑی چپل ٹوٹ جائے گی. تو کبھی کبھی قانون ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ دیکھنے میں ہوتا ہے کہ قانون ہے, جب عملی شکل میں آپ اتریں گے تو آپ اس پر کیا ہے عمل نہیں کر سکتے. ایک بادشاہ تھا, اس تھوڑا سنکی تھا, تو وہ بادشاہ نے گاؤں میں ہاتھی بھیجا. کہا دیکھو یہ ہاتھی رائل ہاتھی ہے, اس کی ڈیلی انفارمیشن ملنی چاہیے, لیکن کون بھی آ کر یہ نہیں بولنا ہاتھی مر گیا ہے, مرے تو بھی نہیں ہے بولنا, لیکن بتانا بھی ہے آ کر کے ہاتھی کیسا ہے. خیر وہ دیتے رہے, ایک دن تو مرنا ہی تھا, ایک دن مر گیا. اور کہا جو آ کر کے بولے گا مر گیا اس کو پہلے مار دینے کا ہے. وہ سنکی تھا, منٹل. تو جب ہاتھی مر گیا, اب گاؤں والے بیٹھے کہ یار اس کو آج بھی اطلاع بھی دینا ہے, لیکن جا کر بولے گا کون اگر ہاتھی مر گیا؟
تو ایک اس سے بڑا سنجیدہ ہوگا میں جاؤں گا، میں بتاؤں گا جا کر کے، پوری بات بتاؤں گا. کہا لوگ تم کو مار دیں گے، کہا کچھ نہیں ہوتا، میں جا کے بولتا ہوں. کہا پہنچا، کہا میں ہاتھی والا. اچھا کیا بات ہاتھی کی بات؟ کہا آج ہاتھی جو ہے لیٹا ہوا ہے، کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، نہ سانس لیتا ہے نہ سانس چھوڑتا ہے، نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے. تو بچہ نے پوچھا ہاتھی مر گیا؟ کیا میں کیوں کہوں، میں کیوں کہوں ہاتھی مر گیا؟ لیکن جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھے نہیں؟ تو ایسے ہی ہے کہ قانون بھی لگانا ہے اور قانون پر عمل بھی نہیں ہونا ہے. ہاتھی کی اطلاع بھی دینی ہے اور یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہاتھی مر گیا ہے، سمجھے نہیں؟ تو ایسے ہی یہ قانون ہے. تو عبادت گاہیں جو پرانی ہیں ان کو تو بنانے میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. نئی عبادت گاہیں میں اگر نئی عبادت گاہ غیر مسلم سٹی میں ہے تو بھی اسلامی حکومت آبجیکشن نہیں کر پائے گی. صرف اور صرف امثال المسلمین، جس کو میں نے مسلم سٹی کے نام سے آپ کو تعارف کرایا، اگر اسلامک سٹی ہے تو ایسی شکل میں اس علاقے کے امیر کو، جو کلیکٹر ہوگا، اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو آپ کو اجازت دے اور چاہے تو اجازت نہیں دے. جیسا آج ہم ڈیموکریسی ملک میں مسجد کے لیے جھیل رہے ہیں، کہنے کے لیے ڈیموکریسی ہے. اب آپ دیکھیں کوئی آفس اس وقت ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں مذہبی علامت آفس میں نہ لگائی گئی ہو، حالانکہ ایک دم قانوناً منع ہے. کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ملک ہیں. سیکولر ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہب پر بلیو کرتے ہی نہیں ہیں. مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو مذہب کرنا ہے یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ اپنے گھر میں مذہبی بنے رہیے. آفس میں آپ نے لا کر کے، حتیٰ کہ آپ کی جب بھی گنیش بیٹھتے ہیں تو پولیس اسٹیشن تک میں دیکھا میں نے کہ وہاں پر انہوں نے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر گنیش بیٹھا رکھا ہے. اب اگر یہی معاملہ مسلمان شروع کر دے، کیونکہ ہم بھی بہت سے گنیش بٹھالتے ہیں مختلف قسم کے جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم کو نہیں بٹھانے دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک الگ بات ہے، شرعی لحاظ سے غلط ہے وہ بھی بٹھانا جو بٹھا رہے ہو تم، لیکن سوال یہ کہ تم کو کرنے کی یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. بہرحال ایک ہی جگہ پر اسلامی حکومت عبادت گاہوں کو روک سکتی ہے جبکہ وہ اسلامک سٹی ہوں، بقیہ اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. ٹیکس لگا دیا گیا. اب ٹیکس کو یاد نہیں پے، مطلب کچھ لوگ ہو نا کہوں گے نا ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اسلامی حکومت یہ پتہ لگائے گی نہ پے کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ ٹیکس کیوں نہیں پے کر رہا ہے بندہ. اگر معلوم ہو گیا کہ ٹیکس نہ پے کرنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، بیچارہ کما نہیں پا رہا ہے لہذا ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے، اسلامی حکومت اس کو جب تک تم بیمار ہو ٹیکس فری ہو، نمبر 1. دوسری بات اس کے سامنے آئی کہ صاحب ٹیکس تو پے کرنا چاہتا ہے لیکن بیچارہ پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا ہے، اسلامی حکومت ٹیکس کو ختم کر دے گی. جب غریب ہو گیا ہے تو یہ بھی فکر لگائے گی اب کیسے کھا رہا ہے یہ. جب غریب ہو گیا بیچارہ، پہلے پیسے تھے آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کھا کہاں سے رہا ہے، لہذا اس کے کھانے کا انتظام بھی اس کو کرنا ہے. کس کو؟ اسلامی حکومت کو اس کا انتظام بھی کرنا ہے. اچھا پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، شرارتاً ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو قید کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ قید. لیکن قید میں شرط ہے کہ بامشقت قید نہیں کیا جائے گا. ایک ہوتا ہے نا وہ لکھ کے دیتا ہے کہ 3 سال کی سزا قید بامشقت، یعنی وہاں پر آپ سے کام لیا جائے گا لیبر کی طریقے سے. اس میں کیا ہے؟ قید کیا جائے گا، بامشقت قید نہیں کیا جائے گا. اچھا اب اس کے بعد بھی نہیں پے کر رہا ہے قید ہونے کے باوجود بھی، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہندوستان میں، آپ نے ایک لون لیا، بینک والا پہلے آپ کو نوٹس دیتا ہے یہ ہے اتنے دن ہو رہا ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے، آخر درجہ کیا ہوتا ہے آپ کی RC کاٹ دیتا ہے، جس کو ہم اردو میں قرکی کہتے ہیں، کہ آپ کے گھر پر دھاوا بول کر پولیس کو لے کر کے آ جائیں گے، جتنا سامان ہے لے کر کے نیلام کر دیں گے، جتنا پیسہ مل جائے گا رکھ لیں گے، زیادہ کبھی ان کو ملتا ہی نہیں. یہ قرکی کہلاتی ہے، قرکی قرق کر دینا پوری جائیداد کو. اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے تو ایسی شکل میں قرقی کبھی نہیں ہوگی، اس کی جائیداد کو کبھی قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیچ کر کے اس کے ٹیکس کو پورا کیا جائے کبھی ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے قید کر دیا آپ نے، لیکن یہ کہ اس کے گھر پہ جا کر چھاپا مار کر کے اس کے کپڑے، اس کے سامان، اس کے کھیتی کے سامان، بیل جانور سب قرق ہو جاتے ہیں آج ہندوستان میں.
کوئی بھی چیز قرقی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات, باپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, مر گیا, تو ہمارے یہاں کیا ہے, آپ نے لون لیا, لون نہیں پے کر سکے, ابا مر گئے, بیٹے کے ذمے لون آ گیا. اس میں کیا ہوگا کہ ٹیکس نہیں پے کیا باپ نے, کبھی بھی بیٹے کو ٹیکس ٹرانسفر نہیں ہوگا. جس نے لیا ہے وہ ٹیکس نہیں پے کر سکا, تو وراثت میں ٹیکس نہیں ہوگا. کتنا تمہارے اوپر پہلے کا قرضہ ہے وہ پے کرو, تم ان کے لڑکے ہو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے ٹیکس کے بارے میں, غیر مسلمین کے حقوق کے بارے میں یہ اسلامی ڈھانچہ ہے. بات سمجھے؟ یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.